Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء ہند کے بارے میں. اس ملک کو آزاد کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اس کی تاریخ رہی ہے. اختلاف اس کے جو صدر ہے اس منصب پر فائز ہے. اختلاف ان سے ہو سکتا ہے. جمعیت علماء ہند سے ہرگز کسی کا اختلاف نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جمعیت علماء ہند نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے اس وقت انڈیا سے لے کر مالٹا جیل کا سفر کیا. کوئی فراموش، کوئی بھول نہیں سکتا ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے. جس طرح پاکستان بننے پر جمعیت علماء ہند نے دستخط نہیں کی، پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ مذمت کیا. یہ تاریخ رہی ہے. اس کے عزتوں کو، ان کی پگڑیوں کو اچھالا گیا، تو یہ تاریخ رہی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء ہند نے کیسے حالات کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنے اسٹینڈ کو بدلا، چینج کیا. آئیڈیالوجی کی نہیں. کیوں؟ کہ اس وقت حالات ایسے تھے، چینج کی ضرورت تھی اس وقت. آزادی سے پہلے جمعیت علماء ہند کا انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا، پھر آزادی کے بعد جب مسلم لیگ نے، کیونکہ جو بٹوارا ہوا، جو ڈیوائیڈ ہوا نا، یہ مسلم پولیٹیکل لیڈر کی ہی وجہ سے ملک کا تقسیم ہوا، ڈیوائیڈ ہوا. جمعیت علماء ہند نے سیاست سے، پولیٹکس سے ہمکنار ہونے کا فیصلہ لیا اور پھر سیاست کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو آگے بڑھایا جو تمام لوگوں کو، تمام کمیونٹیز کو لے کر آگے بڑھے. ہمارے علماء اس کو سمجھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ملک کے اکثریت یہ سمجھے کہ مسلمان پھر لیڈرشپ کی بات کر رہے، پھر وہ اس کی بدولت پھر ایک کنٹری کی بات کرنے لگے، ڈیمانڈ رکھ دے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، شاید جہاں تک میں نے جمعیت علماء ہند کی تاریخ کو پڑھا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ریزن یہی ہوگا. اگر یہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی اسٹینڈ جو لیا تھا اس سیاست سے ہم کنارے ہیں، بالکل صحیح لیا تھا. اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. وہ حملہ کر بار بار جنگ ہوتے رہے آپس میں. ایسی سچویشن میں اب مسلم لیڈرشپ کی بات کرنا، مسلم پولیٹیکل لیڈر کی بات کرنا بالکل صحیح نہیں تھا. جو لوگ یہ الزام لگاتے کہ نہیں جمعیت علماء ہند کی وجہ سے مسلمان آزادی کے بعد سیاست میں آئے، نہیں، یہ بات غلط ہے. مگر ابھی جو سچویشن ہے، کانگریس کی ناکامی کی ہی وجہ سے بی جے پی آج پاور میں آئی ہے. دیکھیے بی جے پی کا آئیڈیالوجی بالکل واضح تھا اس وقت بھی. تمام مشکلات میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. ان کے خلاف بولنا یہ کہیں نہ کہیں تکلیف دینے والی بات تھی. اور اس صورتحال میں اویسی صاحب اگر مسلم پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، آپ آ جائیے کہ جو اویسی صاحب مسلم پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، صحیح یا غلط کا تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جمعیت علماء ہند کا جو اسٹینڈ تھا آزادی سے پہلے، کیسے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اسٹینڈ کو چینج کیا، سیاست سے ہمکنار ہوئے، بالکل صحیح کیا. جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس نازک صورت میں، اس نازک حالات میں. مگر اب جبکہ تمام سیکولر پارٹی خاموش رہتے ہیں، میرا ماننا ہے اس میں، اس حالت میں کوئی حکمت کہیں سے نظر نہیں آ رہی. تو حکمت ہے تو وہ آپ کی مرضی، آپ ان کو سپورٹ نہ کریں،
مگر جہاں تک ان کے خلاف بولنا یا اسٹیٹمنٹ دینا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اب جبکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے صورت میں یہ ملک کی پہچان ہوئی، کانسٹیٹیوشن نے سب کو رائٹس دیے فریڈم آف ریلیجن کا، تو اب یہ حالات نہیں ہے کوئی مسلم پولیٹیکل لیڈر شپ کی بات کرے اور اگر کامیاب ہو بھی گئے تو ایک الگ کنٹری کی بات کرے، بالکل نہیں۔ کانسٹیٹیوشن کبھی کامیاب ہونے دیں گے بھی نہیں، مستقبل میں فیوچر میں تو غلط بات ہے، کبھی کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، تو اس کی باتوں سے اختلاف کرنا یہ اس بات کا دلیل ہے کہ ہم غلط کو غلط کہتے ہیں اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کو غلط نہ کہہ کر اس کو صحیح کہنا، اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے اس کو غلط کہنا، یہ انصاف پسند شخص ہرگز نہیں کرتا، اس کے نیچر کے خلاف ہے۔ یعنی شخصیت پرست کہہ لیجئے، ایگزامپل کے طور پر اندھ بھکتی کا جو معنی ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے، چاہے کسی بھی لیڈر کے بارے میں بالکل اندھ بھکت ہو جانا۔ آخر میں ان تمام سیکولر پارٹیز کے لیے میرا ایک شعر ہے، ایک اشعار ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کے سوال ہے۔ یہ شعر ان 100 کروڑ سیکولر پارٹی کے لیے ہے جس کے آنگن میں بی جے پی پارٹی جنم لیتی ہے اور پھر پاور میں آتی ہے۔ یہ شعر ان کے لیے ہے کہ اس شعر کا میننگ کسی دوسرے پارٹی یا تنظیم پر نہ فٹ کر دینا یا منسوب مت کر دینا۔